सलूक, बीवी के सलूक अच्छा हो, बीवी के अखलाक अच्छे हों, घर आबाद, खामिद के अखलाक अच्छे हों, घर आबाद है। औलाद से हुस्न सलूक हो। औलाद पहले 10 साल औलाद को दे दो, सारी ज़िंदगी तुम्हें देगा। 3 साल का बच्चा स्कूल डाल देते हैं, 3 साल के बच्चे को रोते हुए भेजते हैं, रोते हुए लाते हैं, उसके दिल में माँ बाप की नफरत जमना शुरू होती। मैं 11 साल का था जब मेरे बाप ने मुझे गांव से सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर भेजा कि इसको डॉक्टर बनाना है। 11 साल की उम्र माँ बाप से जुदा होने की नहीं होती। अल्लाह ने हमें एक छोटी सी बादशाहत दी अपने इलाके की, और वहाँ मैं हॉस्टल में चला गया। रोटी खाने जाओ मेस में, और कपड़े धोने के लिए धोबी तलाश करो, बिस्तर खुद उठाओ, कपड़े खुद सेट करो। तो मैं अंदर से टूट गया, बिखर गया, और मेरा दिल माँ बाप की मोहब्बत के लिए मर गया। फिर न जिंदा हो सका, नहीं जिंदा हो सका। मैं अपने भाई पे रश्क करता था। वो मैट्रिक तक माँ बाप के साथ रहा। वो माँ से ऐसे लॉर्ड करता था कि मैं अपनी बेगम से कहता, ये जैसे मेरा भाई माँ के साथ करता है, मेरे अंदर ये भूख नहीं उठती। ये मैंने अल्लाह के फजल से तबलीग में लगने के बाद नौकर की तरह माँ बाप की खिदमत की, लेकिन दिल ने साथ नहीं दिया कि वो शमा बुझी जल नहीं सकी। आज के माँ बाप 3 साल के बच्चे को स्कूल डाल के कैसे कहें कि हमारा बच्चा हमारा फर्मा बरदार हो। न माँ ने गोद दी, न बाप ने साया दिया। एक माँ 2 बच्चे नहीं संभालती। एक टीचर 30 बच्चे कैसे संभालेगी थोड़ी तनख्वाह के साथ? तनख्वाहें थोड़ी। हमारे स्कूल तो आजकल तालीमी इदारे नहीं है, कारोबारी इदारे। एक लतीफ़ा है, एक मिस ने बच्चों से कहा, बच्चों बोलो CUP सप, सप सांप, ठीक है ना, CUP सप। लड़कों ने कहा नहीं मिस CUP तो कप होता है। कहा नहीं, कहो CUP सप। कहा नहीं मिस CUP कप होता है। कहा बेटो इतनी थोड़ी तनख्वाह में CUP सप भी रहेगा, कप नहीं हो सकता है। तो हमारे स्कूलों की ये ताज़ीम है। ये अल्लाह के बंदे खुद करोड़ों रुपए कमाते हैं और एम्प्लॉयज़ को इतना ही भी नहीं देते कि रोटी ढंग से खा सके। तो उन्होंने बच्चों की तरबियत क्या करनी, उन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना? जो माँ बच्चे के लिए नहीं थक सकती। फिर इस मोबाइल ने औलाद माँ बाप को एक दूसरे से काट के रख दिया। हमारे फैसलाबाद में एक खातून स्कूल टीचर और खामिद उनके अच्छे पोस्ट पर, तो वो पेपर चेक कर रही थी, रोने लगी। तो उनके खामिद ने पूछा क्यों रो रही हो? उसने एक पेपर आगे कर दिया, रोल नंबर डैश डैश। तो उसमें एक था कि आप क्या बनना चाहते हैं। बच्चों से सवाल, आप क्या बनना चाहते हैं? तो उस बच्चे ने लिखा था कि आई वॉन्ट टू बी ए स्मार्टफोन। मैं स्मार्ट ये मोबाइल बनना चाहता हूँ, ये आईफोन बनना चाहता हूँ और सैमसंग फ़ोन बनना चाहता हूँ, इसलिए कि जब मैं घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी माँ मुझे इतनी तवज्जो नहीं देती जितने अपने मोबाइल को देती है। जब मैं उससे बात करता हूँ तो मुझे नहीं देखती, मोबाइल को देखती रहती, मुझसे बातें करती है। और जब मैं अपने अब्बा से बात करता हूँ, अपने लैपटॉप पे बैठा होता है, वो उसे देखता रहता है, मुझे तवज्जो नहीं देता। तो इससे अच्छा है कि मैं इंसान की बजाय एक मोबाइल फ़ोन होता कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार तो करते। तो उसने, मियाँ ने कहा तो उसमें रो क्यों रहे हो? क्या ये तेरे बेटे का पेपर है, ये मेरे तेरे बेटे का पेपर है, ये मेरे तेरे बेटे का पेपर है। एक इस मोबाइल ने हमारी ज़िंदगियों को तल्ख कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ये इस्तेमाल की चीज़ थी ना कि हलाकत की चीज़। मेरासिया पुत्र मिले, उन्हें चुम चुम के मार छड़िया। पाकिस्तानियों को मोबाइल मिला, टॉयलेट में भी बोल रहे होते हैं, टॉयलेट में भी सौदे कर रहे होते हैं ये यूसुफ जैसे। इतनी तल्ख जिंदगी, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल, कहाँ टक्कर मारोगे? मेरे कॉलेज का जिगरी यार 2 टुकड़े कर दिया बस वाले ने इसके पीछे, पूरी गाड़ी उस पर चढ़ा दी। तो भाइयों मेरे नबी की जिंदगी सीखो, जिंदगी सीखो, जिंदगी सीखो, जिंदगी सीखो। तो ये निकाह से मुताल्लिक चंद बातें हैं जो मैं कहा करता हूँ, ये आमतौर पे हमारे सामने नहीं है। ज़ब्त, बर्दाश्त। अगर जिंदगी को निखारना है, ज़ब्त करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, उससे को पीना सीखो। यग़लिबनल करीम व यग़लिबुहुन्नल लईम। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया अखलाक वाले पे बीवियां गालिब आ जाती हैं और बद अखलाक बीवियों पे गालिब आ जाते हैं। लअन अकून मग़लूबन करीमन अहब्बु इलय्य मिन अकून गालिबन लईमा।
میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر، کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب آؤں۔ لئیم بد اخلاقی کی آخر جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری ہے اور آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھے پیشاب کے لیے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی، تو ان کو نا نفس نے چکر دے دیا، ان کے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے سوکن پنا غالب آیا، سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے، سوکن یہ دو لفظ ہیں، سوکن، سو عدد ہے، کن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لوہار جب لوہے کو اس پر تیز کر رہا ہوتا ہے نا اپنے اس پر ہتھیار پر، تو اس سے شرارے نکلتے ہیں، لوہے کے باریک ذرے نکلتے ہیں، تو وہ باریک ذرہ جو آنکھ میں جا پڑے اس کو کن کہتے ہیں۔ وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ایک آنکھ میں چلا جائے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، تو دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 لوہے کے ذرے جیسے کان میں آنکھ میں پڑ جائیں تو اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، تو 100 کن تھی ان کا، تو مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی، اور خیال تھا حضرت عائشہ کنڈی لگا دی، اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو، کہا میں نہیں کھولتی۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، باری میری ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی انی حاقن، اب مجھے زور کا پیشاب لگا تھا میں اس لیے گیا تھا۔ کہا نہیں کوئی پیشاب نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، ہوئے یہ میں نے کیا کیا، تو اللہ کا رسول۔ پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں گے۔ آپ اندر آئے اور مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کسی بھی انسان مرد عورت کی زندگی کی خوبصورتی، خوشحالی، خوشحال، خوش ایک کیفیت کا نام ہے، حال ایک لمحے کا، لمحہ موجود کو حال کہتے ہیں، خوشی ایک کیفیت ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں خوشحال ہے پیسے بہت ہیں، میں نے تو کسی پیسے والے کو خوشحال نہیں دیکھا، سب کو میں نے اپنے مسائل کا میں گھرا ہوا دیکھا ہے۔ خوش اور حال دو لفظوں کو ملا کر گیا خوشحالی، خوشحال، ہر لمحہ موجود میں خوشی ہو، ہر لمحہ گزرنے والے میں خوش ہوں، اس کا تعلق میرے آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، پیسوں کے ساتھ نہیں، چیزوں کے ساتھ نہیں۔ تو بھائیو اپنے اخلاق بنائیں، میں بھی بناؤں، آپ بھی بنائیں۔ اور میرے نبی نے کہا علی میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق بتاؤں، اولین و آخرین کا جی کیا ہیں؟ وتصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑ، سبحان اللہ، جو نہ دے اس کو دے، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے، کہ یہ اولین و آخرین کے اخلاق ہیں۔ اور جو یہ سیکھ گیا، آپ نے کہا میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں، اس کا نام تزکیہ ہے، اس کا نام اخلاق کی انتہا کا نام تزکیہ ہے۔ قلب جاری ہونے کا نام تزکیہ نہیں، اخلاق کی انتہا پر پہنچنے کا نام تزکیہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں، آپ کو بھی، فرحان کو بھی، سب کو، ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں اچھے اخلاق کے ساتھ۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جسے برداشت کرنا آتا ہے، تعریف کرو، اپنے بچوں کی تعریف کرو، اپنے شاگردوں کی کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو، اپنی بیوی میں کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو، اپنے ماں باپ میں کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو، بیوی اپنے خاوند میں کوئی خوبی دیکھی تعریف کرے تو دل بڑا ہو جاتا ہے۔ خوشامد حرام ہے، تعریف حق ہے۔ جو آپ سنتے ہو حدیث پاک، جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کو منہ میں مٹی ڈالو، یہ اس سے مراد تعریف نہیں، خوشامد ہے۔ جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ خوشامد ہے۔ تعریف کسی مسلمان کا جائز حق ہے اس کی خوبی پر۔ اپنی
وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے ہاں گئے کھانا کھانے، تو کھانا ان کو پسند آیا، انہوں نے مرید سے پوچھا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے بنایا۔ کہا بلاؤ۔ وہ بیگم آ گئی تو کہنے لگے بیٹی میں نے آپ کے ہاتھ کا پکا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، بہت پسند آیا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ تو وہ بیگم رونے لگی زارو قطار۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی رونے کی کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، 30 سال میں ایک لفظ کبھی میں نے اپنی تعریف کا نہیں سنا۔ دنیا کا بڑا بخیل انسان ہے جو کسی کی جائز تعریف بھی نہ کر سکے۔ تو بھائیو رشتوں کو پانی پلاؤ، حسن سلوک کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، سینہ کھلا رکھو۔ اللہ نے عبادات کے اشارے کیے، اخلاق کو تفصیل سے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھی اخلاق اچھے کر دے، آپ کے بھی اچھے کر دے۔ اگر ہمارا علمی حلقہ حسن سلوک، حسن اخلاق اور زبان کی شدت سے نرمی پر آ جائے تو کیا سے کیا پھول کھل جائیں گے، کیا سے کیا گل کھل جائیں گے۔ اسی چیز کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے۔ ضحاکن بسامن، میرے نبی گھر میں ہنسنے والے تھے، مسکرانے والے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح رہنے والے، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے اپنے گھر کے یہ کام تھے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت، جہاں سے مل جائے۔ تبلیغ خوبصورت محنت ہے، تزکیہ کی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو، جہاں سے بھی یہ دولت ملے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور تبلیغ ایک اس وقت کھلا راستہ ہے، جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ نصیب فرمائیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب آپ ایک ماحول میں، ایک معاشرے میں ہو